बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़ और मैं हूं काशिफ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 में जब मर्ज़ वजूद में आया तो उसके बाद से बेशुमार सियासी पार्टियां भी वजूद में आई। उन सियासी पार्टियों का मकसद गो कि पाकिस्तान को बेहतर बनाना था। हर पार्टी अपना विजन लेकर आई। उनमें से चंद ऐसी पार्टीज़ भी हैं जिनको इक़्तिदार तक पहुंचने का शर्फ हासिल हुआ। उनने इक़्तिदार में पहुंचकर इस मुल्क के साथ क्या किया, क्या वो इस मुल्क को आगे लेकर जाने में कामयाब हुए या नहीं, वो सब हमारे सामने है और तारीख का हिस्सा है। मगर अगर बात करें मुस्तकबिल की, तो मुस्तकबिल में भी कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो इन फ्यूचर पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहती हैं। पाकिस्तान को एक ग्रोइंग कंट्री जो है, इसको पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री में बदलना चाहते हैं। तो बहुत सारी सियासी पार्टीज़ ने इससे कबल भी काम किया और इसके बाद भी बहुत सारी सियासी पार्टीज़ ऐसे ही काम करती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो 1947 में मार्ज़ वजूद में आया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान अभी तक कायम और दायम है। कई पार्टियां ऐसी आई जो आई, एक आध इलेक्शन लड़ा और उसके बाद गायब हो गई। लोग आते गए, चलते गए, मगर ये कारवां रुका नहीं। पाकिस्तान कायम और दायम रहा और ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के स्पोक्स पर्सन अली नजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली नजमी साहब की तरफ बढ़ेंगे और उन सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अली नजमी साहब आप अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करवाएं एज ए स्पोक्स पर्सन, कि आप कब से पार्टी के साथ हैं और जो है वो आपका जो इससे कबल जो है वो काम है पाकिस्तान के लिए, वो आप क्या कर रहे हैं। आप ज़रा अपने बारे में ज़रा बताएं, फिर आपसे पार्टी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक हैं। आई होप पाकिस्तान ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। मैं एक्चुअली एट द मोमेंट मैं हूँ यूके का रेजिडेंस। मैं पाकिस्तान में मेरी पैदाइश है, तो आई एम अ ड्यूल नेशनल। मगर आई एम अ फैशन डिजाइनर। मेरे अपने बिजनेसेस हैं यूके, यूएसए, यूरोप के अंदर। पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था फॉर I'll tell you what the reason was behind it. जब पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई है, जब वॉर हुई है, उसके अंदर जो मैंने देखा और जो मैंने चीजें देखी, उसके बाद से मैंने एक चीज नोट की कि ये जिस तरह ये चल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा स्टेट बने जो कि पूरी दुनिया पे उस हैवी हो और हावी हो। तो उस लिहाज से जब मैंने देखा कि जब वॉर हो रही है, जो वॉर के दौरान भी मैंने काफी नेगेटिव चीजें देखी सोशल मीडिया पे और बाकी लोगों के बातों से, तो मैंने नोट किया कि लॉयल्टी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बहुत जरूरी है, और यूनिटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यूनिटी। क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को नीचा दिखाने की और एक दूसरे के खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, जो कि देखिए एज अ पार्टी विच इज गुड, आप करने आप ठीक करें, मगर एज पाकिस्तान इट इज बैड। होता ही है कि हम एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करके हम अपने आप को ही बुरा बना रहे हर एक के सामने, एंड विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो इस लिहाज से मैंने जब देखा शहीद सल्वी जो कि पीएमपी के चेयरमैन, मैंने उनकी बातें सुनी, उनका मैंने खड़ा होना देखा सिर्फ इंडिया के खिलाफ, और जिस तरह उन्होंने वर्दी पहन के, पाकिस्तान की आर्मी की वर्दी पहन के वो बाहर निकले हुए थे, सड़कों पे थे, लोगों को वो कर रहे थे। ही वाज एक्चुअली वेकिंग पीपल अप, और उनको ये दिला रहे थे कि देखो ये पाकिस्तान की ये जो वॉर इंडिया के साथ है, इसमें हम सब इन्वॉल्व है, ना सिर्फ हमारी आर्मी बट एज पब्लिक हम लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे ये चीजों की बड़ी बिल्कुल, अच्छी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें मेरा जनरेट होता है कि एक तरफ आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपका जो टोटली बिजनेस है वो सियासत से डिफरेंट है। एक तरफ सियासत है, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो आप इन फ्यूचर सियासत को और अपना जो पेशा है, प्रोफेशन है, उसको लेकर कैसे आप चलेंगे? लेकिन बात ये होती है, एक आपका बिजनेस होता है और एक आपका पर्सनल लाइफ होती है। आप देखना चाहते हैं कि आप दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। बात ये नहीं कि बंदा जो है दुनिया में सिर्फ काम के लिए आया हुआ है और अपना पर्सनल सेल्फिश लाइफ गुजारने के लिए आया हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त इतनी जरूरत है लोगों को, ऐसे लोगों की जो उनकी मदद कर सके, और उसको मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो कि एजुकेटेड और वेल रिहर्स्ड, वेल ऑब्जर्व पीपल है, वो वापस पाकिस्तान में आए और आके पाकिस्तान को एक एक और नया
طریقے سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سارا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پولیٹیشنز کہتے ہیں. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. پولیٹیشین being a politician is all about being a worker. پولیٹیشین جو ہے وہ ایک ورکر ہے کس کا؟ عوام کا. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشین جو کوئی بہت بڑی چیز ہے، نہیں، وہ is basically a civil servant for its people. یہ جو چیز ہے، آپ ایک طرف ہمارا پرسنل بزنس ہے، ایک طرف وہ چیزیں جو کہ پاکستان کے لیے بھی تھی، تو اس کو دیکھنا زیادہ ضرورت ہے اس وقت، جبکہ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی یہ جو وار جو پاکستان کی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس کو جس طرح آرکسٹریٹ کیا گیا تھا تھرو ڈفرنٹ کنٹریز نے جس طرح ٹھیک ہے. آرکسٹریٹ کیا تھا. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو آپ وار پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے جو آپ نے بتایا آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اب پاکستان میں آ کے آپ پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ جو ہے وہ ایک ایسی دنیا میں موجود ہیں جو کہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں. تو آپ، اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں اور باقی جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ کو پاکستان کتنا پیچھے نظر آتا ہے باقی دنیا سے؟ دیکھیں پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. پاکستان ہیز بین اے ڈیولپنگ کنٹری. ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان 1947 سے لے کے ابھی تک کتنی وارز کا حصہ بھی بن چکا ہے. پاکستان کے اندر جو دیکھیں، میں کسی دوسری پارٹی کے لیے خلاف بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ چیز میرے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. مگر جو چیز فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کو 1947 سے لے کے ابھی تک کتنی پارٹیز نے رول کیا اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کی، یہ چیز دیکھنے چاہیے. بات یہ کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے جن کو ووٹ دیا ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے. مگر جب نہیں ہوتا تو یہی بیچارے لوگ جو ہیں اپنا سارا سرمایہ، اپنی محنت، سب کچھ ملک کے لیے صرف کر دیتے ہیں مگر ان کو واپس کچھ نہیں ملتا. میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایز اے بزنس مین اینڈ I'm not saying I'm a politician but I'm working towards that. کیونکہ کوئی بھی بندہ پیدا نہیں ہوتا پولیٹیشین، کوئی بھی بندہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ سکلز ڈیولپ کرتا ہے، یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بندوں کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہم لوگ جو باہر بیٹھ کے اتنا کماتے ہیں اور ان لوگوں کو دیتے ہیں، وہی چیز ہم لوگ پاکستان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ انویسٹ کریں پاکستان کے اندر، پاکستان کو ڈیولپ کریں، پاکستان میں نئی نئی چیزیں لے کے آئیں جو کہ پاکستان کو باہر والے ملک دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا کیپیبلٹی. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گا. اس وار سے پہلے، میں صرف اس وار سے پہلے جس طرح پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا پوری دنیا میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. پاکستان ہاربر کرتی ہے ٹیررزم کو. ہر دفعہ پاکستان کو اس طرح ہی دکھایا جا رہا ہے. اس وار کے بعد سے پاکستان کا جو سٹینڈ ہے پوری دنیا میں، اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم پاکستان کو اور اچھے طریقے سے دکھائیں. یہ نہ کریں کہ ایک دوسرے کو لے کے برا بھلا کہے، کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو برا بھلا کہے اور اس سے پاکستان دوبارہ اس طرح باقی دنیا کے سامنے نظر آئے کہ دے آر جسٹ فیوڈنگ ود ان ایچ ادر. یہ چیز غلط ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی چیز کریں، وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ نہیں کہ اپنی سیلفش ڈیولپمنٹ کے لیے کریں. جو بزنس پاکستان میں آئے اس سے بھی بہتری پاکستان کی ہونی چاہیے. جتنا بزنس پاکستان میں آئے گا اور جتنا پاکستان سے باہر نکلے گا اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا، آپ نے جو سیاسی سفر کا آغاز کیا، پی این پی ہی کیوں؟ پاکستان نظریاتی پارٹی ہی کیوں؟ پاکستان نظریاتی پارٹی کا کیا ویژن ہے جس سے آپ متاثر ہیں؟ اور آپ پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ ہی آپ نے کیوں اپنا سیاسی سفر شروع کرنے کا سوچا؟ اور اس کے علاوہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا پاکستان کو لے کے کیا ویژن ہے، اور پوری دنیا میں موجود جتنے پاکستانی ہیں ان کو لے کر کیا ویژن ہے؟ یہ سارا جو چیز ہے، یہ سارا آغاز ہوا تھا جب عمران خان نے یو این میں کھڑے ہو کے، سمٹ میں کھڑے ہو کے، اس نے جب تقریر کی تھی اسلام فوبیا پہ. اس سے پہلے دنیا کے اندر کسی نے ایسی سپیچ نہیں کی مسلمانوں کے لیے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. آپ میجورٹی آف دا سعودی عربین کنٹریز کو لے رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ یہی ہے کہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہمیں لگتا نہیں ہے مگر ہر سعودی عرب
جو کنٹری اس میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اسلام کے اوپر زیادہ بول نہیں سکتے، آپ پیلسٹائن کے اوپر نہیں بول سکتے، آپ ان میں سے کسی نے آج تک اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی. جب میں نے جب عمران خان کو دیکھا اور میں نے دیکھا ایک بندہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے اسلام کے لیے بول رہا ہے، تب مجھے تب احساس ہوا کہ ہمیں اور کتنی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جو کہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بول سکیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے. جب میں نے یہ چیز دیکھی، پھر وہاں سے مجھے آغاز ہوا کہ ہمیں زیادہ اور زیادہ لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو چاہیے. وار کے دوران یہ ہوا تھا کہ میں نے شہید سلبی کو سنا، میں نے اس کا سٹینس دیکھا، میں نے اس کو دیکھا وہ کس طرح اس نے جو انڈین اینکرز ہیں ان سے بات کی، جس طرح شہید نے ان اینکر کے منہ بند کروائے. وہ چیز میں نے اور نہیں دیکھی کسی اور پارٹی ممبرز کو کرتے ہوئے. کسی اور میں نے پارٹی کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کھڑو کے اتنی سخت طریقے سے بات کرو، انڈیا کو وہ جواب دے جو کہ ان کو ملنا چاہیے. ہاں، ہماری آرمی نے ان کو جواب دیا، ہمارے ایئر فورس نے ان کو جواب دیا، مگر ہمارے جو پولیٹیشنز تھے، I'm sorry to say that، میں نے زیادہ تر پولیٹیشنز کو انڈیا کے خلاف بولتے بھی نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا ان کو کس بات کا ڈر تھا، کس چیز سے وہ لوگ گھبرا رہے تھے. یہ آپ کے ملک کی دفاع کا معاملہ تھا، یہ آپ کے ملک کی سوورنٹی کا معاملہ تھا، اور زیادہ تر لوگ چپ بیٹھے تھے. وہ چیز جب میں نے شہید کی دیکھی، اس کے بعد میں نے اس کو اور دیکھا، اس نے پیلسٹائن پہ کھڑا ہوا ہے، کشمیر پہ کھڑا ہوا ہے. جب میں نے دیکھا اس بندے کو زیادہ پاکستان سے محبت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، پھر میں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، and this is the guy I can stand behind, or I can stand next to him and with him and do whatever I can to make Pakistan a better place. دیکھیں، سب بندوں کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہتر کریں، یہ کریں، مگر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ طریقہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. جی بالکل، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب اگر ہم بات کریں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ شہید سیالوی سے کس طرح سے متاثر ہوئے اور آپ نے PNP جوائن کیا ایز اے اسپوکس پرسن، کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جو پاکستان نظریاتی پارٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں شہید سیالوی جو اپنی سیٹ بھی ہار گئے، اور اب یہ پارٹی کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور آگے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ پارٹی کو لے کر کس طرح سے چلیں گے، آپ کی پارٹی کیسے گرو کرے گی، اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ پبلک کو ٹارگٹ کریں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، لوگ آپ کی پارٹی کو جوائن کریں، اور ملک بھر میں آپ کی جو پارٹی ہے وہ مختلف جگہ سے جو ہے وہ پوزیشن بنائے اپنی، اور جو ہے وہ پارلیمان میں آئے. پہلی بات تو ہے کہ ہار جیت تو زندگی کا نام ہے، ہار جیت تو زندگی کا نام ہے، وہ تو ہوتی ہے. آپ کا کام ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کو کرتے رہیں. آپ اپنا آپ کا جو موٹیو ہے، جو آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس سے چینج نہ ہو. ہاں، شہید اگر ہارا ہے تو ڈزنٹ میٹر، وہی ہوتے ہیں جو گرتے ہیں، وہی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ اسٹرانگلی کھڑے ہوتے ہیں. بات یہ کہ پچھلے 50 60 70 سال سے جو پارٹیز کر رہی ہیں، جتنی بھی اقتدار میں آئی ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے، برا کیا ہے، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لیے کام کریں، اور اتنا کام کریں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو. دیکھیں، پارٹی کو اسٹرانگ اور ویک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پارٹی کو اسٹرانگ اور ویک کرنے والی آپ کی عوام ہے. وہ دیکھے گی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس سٹیج پہ آپ کھڑے ہوئے، اور کس جگہ جب ان کو ضرورت ہے اور آپ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ساری پارٹیز کو موقع ملتا ہے، ہم لوگ موقع نہیں مانگتے. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس وقت جب آپ دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں. بس بات یہ ہوتی ہے، ہر چیز بندہ، میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، میں بہت خوبصورت باتیں کر سکتا ہوں، مگر اصل میں حقیقت کیا ہے؟ یہ عوام ہے پاکستان کی جو کہ ووٹ دیتی ہے، یہ عوام ہے پاکستان کی جو آپ کے مینڈیٹ کو لے کے چلے گی. جس طرح کہ آپ PTI عمران خان کو لیں، اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ جو تھی وہ PTI تھی، اس کے ساتھ لوگ کھڑے تھے. لوگ جو ہے، پبلک جو ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے. ہم پبلک کا مینڈیٹ لے کے چلیں گے، ہم پبلک کو لے کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے کہاں پہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. پیسہ لگانا، یہ ساری چیزیں کرنا، اپنے آپ کو ایک طریقے سے بہتر کرنا، دوسروں کو نیچے کرنا، دس از ناٹ آور تھنگ. ہمارا پارٹی کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈو ایز مچ ایز یو کین فار دا پبلک سو دا پبلک کین اسٹینڈ ود یو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے بڑے مسائل کیا کیا ہیں، اور ان کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسائل بڑے ہیں، اور ان کے سلوشنز آپ کے پاس کیا کیا ہیں؟
لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو ہمیشہ سے، اور دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہو گئے، عوام ہو گئی، پولیٹیشنز ہو گئے، جو بھی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ the biggest problem پاکستان کی جو ہے وہ ہے کرپشن. جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ کرپشن آ گئی، جہاں پہ کچھ چیز بہتر ہونے لگتی ہے وہاں پہ کرپشن آ گئی. اور پرابلم یہ کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ نے صحیح کرنی ہے وہ آپ کو گراس روٹ سے ٹھیک کرنی ہے، مگر جب کرپشن آتی ہے تو اٹس ناٹ دیٹ وے، اٹس دا اپوزٹ. آپ کو ٹاپ لیول سے کرپشن ختم کرتے ہیں تو ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نیچے تک. یہ سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم ہے کہ کرپشن. اس کے بعد آ جاتی ہے ایجوکیشن. جب ایجوکیشن آپ کے بندوں کے پاس ہے تو وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، انہیں پتہ ہے what is right and wrong. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کرپشن. آپ کرپشن کو نکال دیں تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں. جس کو جو چاہیے اس کو اس کا حق ملتا ہے. کرپشن سے نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک روڈ بنائی ہے، پاکستان کے اندر ایک روڈ بنتی ہے 45 ڈیز میں، پتہ نہیں کتنے ارب کی روڈ بنتی ہے، اور 45 ڈیز میں اگر وہ تباہ ہو جائے تو اس کس سے کوشچن کریں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کا ڈاؤن فال ہے. ہماری پالیٹکس پاکستان کا ڈاؤن فال ہے، کیونکہ ہم پالیٹکس کرتے ہیں اپنے گیم کے لیے، ہم پاکستان کی پبلک کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو وہ جو چیز ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لسن ٹو یور پیپل، ٹرائی ٹو سی what your people want and then deliver what your people are asking for. Simple. اور پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن، کرپشن نمبر 1 ایجوکیشن، اور ہمارا ہیلتھ سسٹم. آپ کی جب ہیلتھ سسٹم آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کے بندوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارا ملک ہمیں کچھ دے رہا ہے، تو ان کی بھی لائلٹی اپنے ملک کے ساتھ ہوگی. جب آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جاب آفرز ہو رہی ہیں. اور جب آپ کی پارٹی جو بھی حکومت اس وقت پاور میں ہے، وہ اگر اپنے بندوں کے مینڈیٹ کا خیال رکھے گی تو کیوں نہیں پاکستان ترقی کرے گا؟ پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا اگر ہم ان 3 چیزوں کو صحیح طرح پکڑیں. کرپشن کو ختم کریں، ایجوکیشن کو اسٹرانگ کریں، اور اپنے بندوں کو ان کا حق دیں جو ان کو چاہیے، اسپیشلی فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ جب ان کو ہیلپ، اگر ان کا حق مل رہا ہے تو ہر بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ان کی لائلٹی، آپ پاکستانی عوام کی لائلٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی اگر آپ ان کو ان کا حق دے رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان ترقی کرے گا. اس اسمال اسٹیپس بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک دی اسٹیپس. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینا، وہ کیسے مہیا ہو سکے گا. اور دوسری چیز کہ پاکستان میں جو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پاکستان خوشحال تب ہوگا جب پاکستان کے اوپر سے قرض اترے گا. جو پاکستان کا ڈیبٹ ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ پیچھے پاکستان کے ڈیفالٹ کے چانسز بھی آگے تھے لیکن پھر ہماری اکانومی نے گرو کیا اور وہ خطرہ ٹل گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قرضے کا پہاڑ ہمارے سر کے اوپر ہے وہ کیسے اترے گا؟ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سے، ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے پاکستان پہ جو قرض ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، ذرا غور سے سنیے گا. اگر ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، اگر ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، کیا ہم وہ سارے کے سارے ڈلیور کرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پہنچنے چاہیے؟ اگر وہ ڈلیور نہیں ہوتے ان جگہوں پہ، نہیں ہوتے نا، اگر وہ ڈلیور نہیں ہو رہے ان جگہوں پہ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور مقروض ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ پیسے جن کی جیبوں میں جا رہے ہیں it shouldn't have gone there. It should go to Pakistan. ہم لوگ سب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف، پیسہ ہمارا جو ہے قرضہ اس وقت اترے گا جب آپ کرپشن ختم کریں گے. جو پیسے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ پورے کے پورے پاکستان کو ہی لگے تو کیسے نہیں ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے. ہمیں اپنی پروڈکشن، ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ، ہمیں اپنی امپورٹ ایکسپورٹ ٹھیک کرنی چاہیے. ہائپوتھیٹیکلی ابھی پاکستان جو ہے اٹس اے ویری ایگریکلچرل کنٹری. اگر آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کے اندر جتنی ایگریکلچرل پاسبلٹیز ہیں اس کے باوجود ہم ان کو نہیں یوٹیلائز کر رہے، ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کریں. ابھی سننے میں آیا تھا کہ کراچی کے اندر گندم جو ہے ہم لوگ باہر سے منگواتے ہیں، جب ہمارے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا، اور گندم جو ہے ہم باہر سے منگواتے ہیں. یہ پیسے جو ہیں ہم دوسروں کو دے رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ تاکہ ہمارے پاس آئیں. جو ہمارے پاس گندم پڑی ہے وہ ہم باہر بیچتے ہیں آن ویری ہائی پرائس، اور وہ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں. گندم جو ہے یہ پاکستان کے پاس نہیں. اسی طرح آپ چاول کر لیں، جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آتی، اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور وہ باہر بیچ کے دگنی پرائس پہ اپنے لیے انکم واپس لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
پاکستان کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے تو ہمیں اپنا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے. ہمیں اپنی ایگریکلچر سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. جو چیزیں ہمیں ایکسپورٹ کرنی وہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. جو ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے وہ ہمیں صحیح طرح امپورٹ کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو امپورٹ والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا, جو ہمیں اندر لے کے آنی چاہیے پاکستان میں, وہ ہم لاتے نہیں, اور جو ایکسپورٹ کرنی چاہیے وہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر. یہ پرابلم ہے. جتنی چیزیں جو پاکستان کو فائدہ پہنچانی چاہیے وہ ہم لوگ نہیں یوٹیلائز کر رہے صحیح طرح. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا سر, تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے, تو یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, پاکستان کو ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ کیسے دیکھتے ہیں, اور اگر پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ نہ ہوتا تو پاکستان کی کیا امپورٹنس ہوتی؟ اور یہاں پر جب بہت سارے بحث و مباحثے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس نیوکلیئر بم کا کچھ فائدہ نہیں ہے, ہمیں اس ایٹم بم کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں, شاید وہ فنڈڈ ہوتے ہیں کہیں سے یا کسی بھی طرح سے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کہ پاکستان کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات کروں گا. آئی ڈو اپولوجائز کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, اس لیے مجھے ذرا سا میں ہوتا ہے اردو کا, مگر میں آپ کو ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں. پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاور, یہ پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. آپ لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں اس وقت پورے دنیا میں مسلمان کنٹریز میں کن کن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, کس کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے؟ کسی کے پاس نہیں. تو کیا ہوا؟ پاکستان از دا موسٹ اسٹرانگیسٹ nation when it comes to Muslim nation. اس لیے پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو توڑنے کے لیے یہ لوگ کافی عرصے سے کام ہو جا رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ نیتن یاہو کا جب انٹرویو آیا تھا ایران وار سے پہلے, اور اس سے پہلے بھی آیا تھا, یہ پچھلے 15 سال سے نیتن یاہو کام کر رہا ہے. نیتن یاہو اسرائیل کا جو پرائم منسٹر وہ کام کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈی نیوکلیئرائز کر دیں ایران کو اور پاکستان کو, ایون دو ان کو یہ نہیں پتا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور ہے کہ نہیں, مگر وہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ سارا ریجن جو ہے, وہ سارا مسلمانوں کا ریجن ہے, اس کو ایسا ایسا تباہ کر رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ پاکستان کا ہے. اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہوتی, اس وقت پاکستان نہ ہوتا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کی دنیا کس طرح بات کر رہی ہے پاکستان کے اوپر. جو نیوز چینلز پہ آتا ہے وہ آپ کو 1% پتہ چل رہا ہوتا ہے, مگر جو انٹرنل باتیں ہیں ہر جگہ آواز آتی ہے کہ پورے پتہ نہیں پچھلے سنس 2000 جب سے 9/11 ہوا, ٹھیک ہے نا, 2003 سے جب سے انہوں نے عراق پہ وار کیا, اس وقت سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کس طرح پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کر دیں. اس وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت اتنے زیادہ سلیپر سیلز موجود ہیں جو کہ موساد اور را کے پاکستان کے اندر بیٹھ کے انفلٹریٹ کیا انہوں نے پاکستان میں, اور وہ اپنے سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور لابینگ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے پاس سے نیوکلیئر فیسلٹیز ہٹا لیں. نیتن یاہو نے بلیٹنٹ ایک انٹرویو میں اس نے یہ کہا تھا, پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا از ناٹ بینیفیشل ٹو پاکستان, وہ ان سے زیادہ بیوقوف بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کے پاس آپ ایک دنیا کی پاور, دنیا کی نیوکلیئر پاور, اور کسی اور مسلمان ملک کے پاس نہیں, اور پوری مسلمان امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اس طرح جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کا سیویئر. تو یہ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور پاکستان کا ہونا از ناٹ گڈ؟ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر فیسلٹیز نہ ہوتی, ویپنز نہ ہوتی, آرسنل نہ ہوتا, اس وقت پاکستان نہ ہوتا. آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں گھبراتے ہیں پاکستان پر اٹیک کرنے سے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کی آرمی از نمبر 1, نہ صرف پاکستان کی ایئر فورس از نمبر 1, پاکستان از اے نیوکلیئر تھریٹ ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. اور پاکستان کین ہولڈ دس اون کہ جب اگر ان پہ کوئی اٹیک کرے گا وہ دیکھ کے اٹیک کرتا ہے, سوچ کے اٹیک کرتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو اس کا جو ریٹرن آئے گا it will be 10 times harder. جس طرح کہ ابھی پاکستان اور انڈیا کی وار میں انہوں نے دیکھا ہے, شروعات انڈیا نے کی تھی, اختتام پاکستان نے کیا. ایون دو انڈیا کے ساتھ آپ کا اسرائیل کھڑا تھا, انڈیا کے ساتھ آپ کا امریکہ کھڑا تھا, ایون دو امریکہ اس وقت یہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ انوالو نہیں ہیں, مگر جیسی پاکستان نے اپنا اٹیک کیا جو کہ ایسا پاورفل اور ایسا تھریٹنگ اٹیک تھا کہ ابھی تک جو نیو ایرا آف وارفیئر تھا اس میں دیکھا نہیں گیا. پوری دنیا نے پاکستان کو دیکھا, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان از ناٹ جسٹ اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ which can deal with such a big country like India. کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو اس طرح پورٹری کیا پوری دنیا میں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم لوگ یہ خرید سکتے ہیں. انہوں نے
भाई उन्होंने जो राफेल तियारे लिए थे फ्रांस से, दे वर सपोज टू बी नंबर वन, एंड और वो जो थे वो गिरा ही नहीं सकते थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका सबको दिखाया, यू गोना स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान इज गोना टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोगों की लॉयल्टी नहीं है पाकिस्तान के साथ। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, मगर जो भी बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करे वो पाकिस्तान, it doesn't deserve to be known as a Pakistani, because मैं हाश बात कर रहा हूं, मगर किस तरह हो सकता है कि आप अपने मुल्क को दूसरों के सामने नीचा दिखाएं? दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। और आखिरी बात, अगर आपको मैं बताऊं, इस वक्त मैंने काम किया पैलेस्टाइन में, मैंने काम किया बाकी जगहों पे भी, वहां पे पाकिस्तान, पैलेस्टाइन के अंदर पैलेस्टाइन का झंडा खड़ा हुआ है और साथ पाकिस्तान के झंडा लगा होता है। आप खां में ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए नंबर वन मुल्क है। बिकॉज अगर किसी मुस्लिम उम्मा को प्रॉब्लम आएगी, इन फ्यूचर पाकिस्तान खड़ा होगा। मुझे पता है इस वक्त पैलेस्टाइन के लिए हम लोग उस तरह खड़े नहीं हो सक रहे जिससे हमें खड़ा होना चाहिए, मगर जब बात आएगी, जब टाइम आएगा, पाकिस्तान विल लीड, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल लीड द मुस्लिम उम्मा इनटू विक्ट्री, एंड दैट्स द वे आई लुक एट पाकिस्तान। ये मेरी लॉयल्टी है पाकिस्तान के साथ कि मैं समझता हूं पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में कोई और मुल्क नहीं, और मैं चाहता हूं हमारे सारे पाकिस्तानियों को ये बात पता हो और इसी तरह देखें। ठीक है, अच्छा आपका पॉइंट आ गया। एक क्वेश्चन इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पैलेस्टाइन की बात की, तो आपको इस टाइम पे क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का स्टैंड है पैलेस्टाइन के लिए वो एनफ है? पाकिस्तान को इससे मज़ीद कुछ करना चाहिए? और जो इस वक्त सोल्यूशन पेश किया जा रहा है टू स्टेट का पैलेस्टाइन में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन बेटर रहेगा पैलेस्टाइन के लिए? ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, मैं आपको बताता हूँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं आया, किसी के पास नहीं। हमने, पाकिस्तान ने पैलेस्टाइन के लिए इस वक्त बहुत काम किया, हमें इससे ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक मुसलमान भाई है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है आज वो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है, कल पाकिस्तान के साथ हो सकता है। अगर आप बाकी लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, जब आपका टाइम आएगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये जो आपने बात की है, इसका आंसर यही है, वी हैव टू डू अ लॉट मोर। सिर्फ पैसा देना नहीं होता, साथ खड़ा होना होता है, उनको बताना होता है कि आप अलग, आप अकेले नहीं है, आपके साथ एक पूरी नेशन खड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा आपने क्या किया था, उसके बाद क्या किया था आपने? और सर मैं यही कह रहा था कि टू स्टेट जो नेशन, वहाँ पे टू टू स्टेट स्टेट थ्योरी का सॉल्यूशन कहा जा मैं रहा है। बताता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त, इसको कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है वो अमेरिका और इजराइल ने बनाया है। इट्स 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 अ वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ स्टेट, ठीक है। उसके लिए काफी सारे मुसलमान मुल्क खड़े हो गए, साइन भी कर गए, मगर उनमें से किसी ने पैलेस्टाइन के लिए नहीं खड़ा, उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन के लिए करें। ये लोग जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता हूं, और ना मेरी पीएनपी उससे एग्री करती है। पार्टी रीजन, अगर आप टू स्टेट सोल्यूशन बना भी दें, आपका ख्याल है कि इजराइल छोड़ देगा उनका पीछा? वो ये कह रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन बनाने के बाद भी इजराइल जो है अपना मिलिट्री बेस पैलेस्टाइन में रखेगा। अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर नेतन्याहू को बुलाया गया, इवन दो नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल। सुने जरा गौर से ये बात, मैं चाहता हूं आपके ऑडियंस सुने और सब कुछ समझ जाए। इजराइल जो है इस वक्त, इट्स अ वॉर क्रिमिनल। नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल। यूएन ने उसको डिक्लेयर किया हुआ, आईसीजे ने उसको डिक्लेयर किया हुआ कि वो वॉर क्रिमिनल है। उसके बावजूद अमेरिका, जो कि सो कॉल्ड हमारा एलाई बनना चाहता है, उसने उसको होस्ट किया। वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोल्यूशन पेश किया टू स्टेट सोल्यूशन को, तो नेतन्याहू ने ब्लेटली कहा है कि वो नहीं चलेगा। तो हाउ कम इजराइल अभी से कह रहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चलेगा? तो ये किस तरह हो सकता है कि बाकी मुसलमान मुल्क समझे कि हाँ इजराइल इतना अच्छा है कि वो अपनी बात पे कायम रहता है? इजराइल से बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है, इजराइल से बड़ा मैनिपुलेटिव और कोई नेशन नहीं है। सारी वॉर जो भी मुसलमानों पे हो रही है, आप इराक को उठा लें, इराक में जो तबाही मचाई थी वो इजराइल की वजह से मचाई गई थी। अफगानिस्तान में जो तबाही आई है वो इजराइल की वजह से आई है। आपका यमन, आपका लेबनान, इवन सोमालिया और ईरान के अंदर, और वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। तो आप कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन, आई एब्सोल्युटली कंडेम टू स्टेट सोल्यूशन। रीजन, मैं चाहता हूं कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, हाँ ठीक है,
टू स्टेट सोल्यूशन का ये होगा कि थोड़े अरसे के लिए उन पे वो जुल्म होना बंद हो जाएगा। मगर एक मिनट रुके, अमेरिका ने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो गाजा और पैलेस्टाइन को रिविएरा बनाना चाहता है। अगर आप लोगों को पता हो कि रिविएरा क्या है, रिविएरा ये है कि एक पार्टी हब बनाना चाहता है। देखिए, टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो उनके बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। हाँ, ये हो अगर ट्रीटी साइन होती है जिसमें कि टू स्टेट ऐसी हो कि इंडिपेंडेंट टू स्टेट इस तरह हो कि पैलेस्टाइन के पास अपना हक हो, उनकी अपनी आर्मी हो, उनके पास अपना वो हो, then it might be possible, but it is never going to be possible because Israel will never sign for that. और हम लोग बेवकूफ हैं। और ये जो सऊदी अरब और यूएई और कतर, ये सारे जो साइन कर रहे हैं, they are doing it because they are all bought out. और सारे के सारे APEC ने खरीदे में, सारे लीडर्स खरीदे में, वरना उनमें से क्यों नहीं किसी ने खड़े होकर पैलेस्टाइन के लिए उस तरह बोला जिस तरह के बोलना चाहिए था। तो टू स्टेट सोल्यूशन जो है, it is beneficial to Israel and America. It is not beneficial to Palestinians. It is not beneficial to Muslims. अगर किसी ने इस पे मुझसे बात करनी तो I'm more than happy to talk about it. क्योंकि no way two-state solution we are going to stand for. We are going to stand against two-state solution. We are going to call for independence of Palestine. ये मेरा स्टैंड है, ये मेरी पार्टी का स्टैंड है, ये सारे जितने भी मुसलमान हैं उनका स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। सवालात तो बहुत सारे हैं और शायद सवाल इतने हैं कि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, और सवाल इतने हैं कि शायद मज़ीद जो है वो घंटा 2 घंटे भी गुजर जाए, मगर हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। आप मज़ीद अपने पार्टी के बिहाफ पे या फिर अपने बिहाफ पे पाकिस्तानी कौम को इस वक्त क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर यूथ को? मैं चाहूँगा कि आप 1-8 मिनट में इसको रैप अप करें। देखिए, the thing is this, our youth is our future. हमारी जो यूथ है वो हमारा कल है। अगर हम अपनी यूथ को सही तरह नहीं खड़ा कर सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बता सकते कि देखो हम आपके साथ खड़े, doesn't matter what, हम आपके साथ खड़े। यूथ को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए जॉब्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि जो अगर तो दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे मुल्क की बेहतरियों के लिए हमारा मुल्क काम करे, अपने लोगों के लिए करे। तो हमारे यूथ को ये देखना चाहिए कि अगर आप वोट भी कर रहे हैं, ये ना करें कि आपके बाप दादा जिसको वोट कर रहे थे आप उसी को वोट करें। ये तो इस्लाम भी उसके अगेंस्ट है। भाई आप अपना दिमाग, आपके पास अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप खुद देखें कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वहां पे करप्शन हो रही है और आप समझ लें कि स्टिल करप्शन भी हो, गलत भी हो, आपकी बेहतरी के लिए भी कोई काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद आप समझे कि भाई हमें इसी को वोट देना है। वोट की जो वैल्यू है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Vote can make or break Pakistan. So be very careful who you vote for and how you vote. क्योंकि आपके वोट से आपका ही भलाई का चीज है। अगर मैं कहता हूं कि आप पीएनपी के लिए वोट करें तो उसका रीजन ये कि पीएनपी इज स्टैंडिंग फॉर द पब्लिक, फॉर द पाकिस्तान, नॉट फॉर हिज बेनिफिट्स। अगर हमें वोट मिलते ठीक है, नहीं मिलते वी स्टिल गोना बी वर्किंग फॉर द सेम, ऑन द सेम बेनिफिट्स कि पाकिस्तान को बेहतरी के लिए कुछ करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अली नजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ अली नजवी साहब मौजूद थे, तर्जुमान पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। मज़ीद इंशाल्लाह इनसे भी गुफ्तगू करेंगे मज़ीद नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, और उसके अलावा मज़ीद इनके हवाले से और इनका जो पार्टी का स्टैंड होगा, जो मुख्तलिफ वाक़यात और हालात व वाक़यात आते जाएंगे इन फ्यूचर, तो इनके साथ बातचीत होती रहेगी। तो आज के लिए फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नगहबान।